رکھتا ہوں اسی ترتیب سے. تو اب ہمارے ساتھ ہیں جی ذوالفقار علی صاحب. بہت انتظار کیا آپ نے سر, استقبال ہے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس بہت زبردست انالیٹیکل کمنٹس ہوں گے اس ڈیبیٹ کے حوالے سے. تو کیا کہتے ہیں سر, ویلکم, استقبال ہے آپ کا. السلام علیکم. ذوالفقار علی صاحب آپ, جی جی ویلکم شہزاد سر, بھائی السلام السلام علیکم. علیکم. ہاں جی, آ گئی آواز سر, آ گئی. جی 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 تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزاد بھائی میرے خیال میں اگر اس چیز سے شروع کروں کہ جو علی بھائی کے ساتھ جو ڈیبیٹ کر رہے تھے حضرت, اگر ان کا مقدمہ اور ان کی باتیں اگر آپ کو پیش کر دوں تو آٹومیٹکلی میرے خیال میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو مد مقابل تھا اس کی اہلیت کیا تھی اور اس کے سامنے ہم نے بٹھایا کس کو ہوا تھا. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کنفیوژن ہے نا وہ ایتھیزم کا اثاثہ ہے. اور ایتھیزم جو ہے وہ آپ اگر دیکھیں تو اس میں جتنا بھی ماضی میں کچھ تھا ان کو وہ چھوڑ کے اب آگے نکل آئے ہیں. چاہے آپ ایوولوشن میں چلے جائیں, چاہے آپ ایتھیزم کے اندر چلے جائیں. 2006 کے بعد جو ایتھیزم ہے اس نے پرانا جو ایتھیزم تھا اس سب کو چھوڑ دیا اور ایک نئی کھچڑی جو ہے وہ ایتھیزم کی بنا دی ہے. کیونکہ جو پچھلے ایتھیسٹ تھے وہ بہت لرن قسم کے لوگ تھے اور وہ واقعاً اپنے اختلاف کے ساتھ جو ہے وہ عدل کرتے تھے. جہاں پر ان کو لگتا تھا کہ ان کا جو مطلب جو بھی آرگیومنٹ ہے وہ کمزور ہے تو وہ آگے بڑھ جاتے تھے اور کسی صحیح آرگیومنٹ کو جگہ دے دیتے تھے. تو اصل جو سمیر کا جو معاملہ رہا وہ بھی یہی رہا, کیونکہ وہ کسی بھی ایک جگہ پر نہیں ٹکے. انہوں نے کوشش کی مختلف طریقوں سے, مختلف ٹانگوں سے کھڑے ہونے کے لیے, مگر وہ کھڑے نہیں ہو پائے. میں نے جب ان کا مقدمہ سنا جو انہوں نے اپنے ڈیبیٹ میں پیش کیا تھا, اس مقدمے کے اندر اتنی کنٹراڈکشنز ہیں کہ ایک بندہ سمجھ سکتا ہے کہ جس بندے کو جس عقیدے کا وہ مالک ہے اس کا ہی اس کو پتہ نہیں ہے, وہ اس پر ہی واضح نہیں ہے, تو وہ بندہ کس طرح جو ہے وہ اپنے چینل پر بیٹھ کر تبلیغ کر رہا ہے کہ ایتھیزم جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر چیز ہے. ہمارے پاس آتا ہے پلیٹ فارم پہ, وہ یہ کہتا ہے کہ میں ڈیسٹ ہوں, اور جب ڈیبیٹ میں آتا ہے تو کہتا ہے میں ڈی ایس بھی ہوں اور ایگنوسٹک بھی ہوں. مطلب ایک بندے کا یہاں سے ہمیں جو ہے وہ لیول کا پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کیا ہے. میں اس نہیں, وہ کہتا مقدمے ہے کی میں ایگناسٹک ڈیزم ہوں. ذوالفقار علی دیکھیں صاحب یہ وضاحت کریے گا ایگناسٹک ڈیزم کیا ہوتا ہے, یہ کیا لفظ ہے ایگناسٹک ڈیزم؟ سر یہ وہی ایگنوسٹک ایتھیسٹ ایگنوسٹک جو رچرڈ ڈاکن ہے یہ بھی اسی طرح ہے, کیونکہ نہیں, 2006 ایک تو کے ہوتا ہے بعد نا جو ایتھیزم سر, بنا ایک دی. ہوتا ہے جی جی ایک ہوتا ہے ایگناسٹک ایتھیسٹ, تو چلو نئی ٹرم مان لیتے ہیں ایگناسٹک ڈیسٹ. تو یہ ایگناسٹک ڈیزم نہیں مجھے سمجھ آئی کہ یہ انگلش کے جو دو لفظ ہیں ایگناسٹک ڈیزم یہ کس طرح کنیکٹ ہوتے ہیں؟ سر دیکھیں, میں نے کہا نا کہ جو کنفیوژن ہے نا وہ اثاثہ ہے ایتھیزم کا. جی جی ایگنوسزم جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور ڈیزم جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے. ڈیزم کی تعریف ہی یہی ہے کہ ایک خالق ہے اور وہ ویل نون خالق ہے جس کے پاس علم ہے اور اس نے اسی علم کے حوالے سے کائنات کو وجود دیا اور اس کے اندر ہر چیز رکھ دی اور خود ڈیٹیچ ہو گیا, یعنی اس سے الگ ہو گیا, اور وہ پوری کائنات اور اس کے اندر جتنی مخلوقات ہے وہ نیچرل لاز کے ذریعے سے چل رہی ہے. ویری اور نائس. اگر آپ ڈیزم کو پڑھیں تو اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو کریٹر ہے وہ اپنی جو مینیفیسٹیشن ہے یعنی جو اپنے آپ کو وہ ظاہر کرتا ہے وہ نیچرل لاز کے ذریعے سے کرتا ہے. اب کائنات کے بالکل اندر جتنی چیزیں کام کر رہی ہیں وہ ایک قانون کے تحت کام کر رہی ہیں. مجھے تو ہنسی تب آئی تھی جب اس نے یہ کہا تھا کہ جو کریٹر ہے اس کے لیے لازمہ نہیں ہے کہ وہ علیم ہو. اب اگر جی. ایسا کریٹر جس کو یہ مانتا ہے اور وہ کبھی جاہل ہوتا ہے اور کبھی علیم ہوتا ہے,
یعنی کبھی اس کے پاس علم ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، تو اس کو کریٹر نہیں کہا جا سکتا. یعنی جس خالق کا جو جہل جو ہے وہ حصہ ہو، وہ کبھی خالق نہیں ہو سکتا. جس نے اتنی زبردست قسم کی کائنات بنائی ہے، جس کے لیے لارنس کراس اپنے ایک ڈیبیٹ کے اندر رچرڈ ڈاکن کے ساتھ جب وہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ کہتا ہے کہ میرے لیے وہ مایوسی والا دن ہوگا جب مجھے یہ پتہ لگے کہ یہ جتنے قوانین بنے ہوئے ہیں وہ سارے ایکسیڈنٹل ہیں، حادثاتی ہیں. جی جی یعنی بالکل بالکل ایسے ہی فرماتے. وہ یہ مانتا ہے کہ جو یہ قوانین بنے ہوئے ہیں وہ ایک بڑے کسی عالم نے بنائے ہیں جو کہ ان قوانین کے علم کو جانتا ہے، اس ترتیب کو جانتا ہے، اس تنظیم کو جانتا ہے. تو ڈیزائن کے پیچھے ہے ڈیزائنر ہے، ڈیزائن کے پیچھے ڈیزائنر ہے. بالکل بالکل. اب اگر میں سمیر کے مقدمے کی چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا چلوں تاکہ ہم دوسروں کو بھی ٹائم دیں، انشاءاللہ سب بات کرتے رہیں گے. سمیر کا مقدمہ ہے کہ وہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ میں مطلب ملحد کیوں ہوا. کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ قرآن، احادیث اور اس کی بڑی ریسرچ کی، اس کے بعد علماء سے رابطے کیے، ان کے ساتھ اپنے اعتراضات شیئر کیے، مگر انہوں نے مجھے اطمینان بخش جو ہے وہ جوابات نہیں دیے. بہرحال میں پھر بھی متلاشی حق ہوں اور میں بس اسی وجہ سے ملحد ہوں. پھر وہ دوسرا سبب بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس خالق یعنی جس قرآن کے اندر جس خالق کا ذکر ہے، کہتے ہیں کہ اگر اس میں کو دیکھا جائے تو وہ جی کائنڈلی میوٹ ہو جائیں. کچھ دوست میں نے ایڈ کیے ہیں سٹریم میں، وہ کائنڈلی ذرا میوٹ ہو جائیں. انشاءاللہ جیسے ان کی باری آتی ہے پھر میں ابھی ترتیب بھی بتاتا ہوں. آپ کنٹینیو کریں علی بھائی، ذوالفقار علی صاحب. تو وہ دوسرا سبب بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس خالق کو قرآن نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے، وہ خالق جو ہے وہ خود اپنی صفات کے ساتھ عدل نہیں کرتا، تو اس وجہ سے میں جو ہے وہ ملحد ہوں. پھر کہتا ہے کہ میرا عقیدہ کیا ہے. کہتا ہے کہ آج کی تاریخ یعنی جس دن ڈیبیٹ ہو رہی تھی، کہتا ہے اس دن میرا عقیدہ کیا ہے. یعنی اس سے سمجھ سکتے ہیں ہم کہ اس دن شاید اس نے کوئی نیا عقیدہ بنایا تھا جس کی وجہ سے وہ بیچارہ پھنس گیا تھا. تو کہتا ہے کہ اپڈیٹڈ عقیدہ جی ڈیلی آن ڈیلی بیسس. کیا بات. اور سر یہ سمجھ لیں ایسا معجزہ ہے کہ جو ایتھیسٹ کے ساتھ روز ہو رہا ہے کہ وہ روز اپنی ڈیفینیشن چینج کر رہے ہیں. اچھا، کہتے ہیں کہ کوئی کریٹر یا کاز موجود ہے. سمیر صاحب کہتے ہیں کوئی کریٹر یا کاز موجود ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے. اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک جگہ پر وہ خود مانتا ہے کہ ایک کریٹر ہے جس نے کائنات بنائی ہے. اب یہاں پر کہتا ہے یہ کائنات میرا کریٹر ہے، پھر کہتا ہے یہ کائنات میرا کریٹر. جی جی جی. اب جو خود مخلوق ہو، ذوالفقار علی صاحب آپ یقین کریں یہ لطیفے سنا رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ زبردست لطیفے سنا رہے ہیں. جی دیکھیں، یہ جب بندہ کہتا ہے کہ ایک مخلوق خالق ہے یعنی خدا ہے، تو پھر اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو خالق ہے وہ کبھی مخلوق نہیں ہو سکتا. خالق کو خالق ہی ہونا چاہیے ہر حوالے سے. پھر وہ لکھتے ہیں، پھر آگے وہ بیان کرتے ہیں، مگر میں وہ کریٹر، کہتا ہے کہ مگر میں وہ کریٹر کون ہے میں نہیں جانتا. اب یعنی ایک جگہ پر کہتا ہے کہ میں کریٹر کو مانتا ہوں جس نے کائنات بنائی ہے. پھر کہتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ کریٹر جو ہے وہ کوئی کاز ہے یا کوئی سبب ہے جس کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی ہے. پھر کہتا ہے کہ وہ کریٹر کون ہے میں نہیں جانتا. اب یہاں پر آگے جا کر وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ایگنوسٹک جو لوگ ہیں ان کا عقیدہ ہے. یعنی تمہارے مقدمے کے ساتھ ایگنوسٹزم کا کیا واسطہ، جبکہ تم ڈیسٹ ہو، تم خدا کو مانتے ہو، تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات بنائی گئی اور پھر اس کو چھوڑ دیا گیا اور اس کو آٹومیٹک کر دیا گیا کہ وہ نیچرل لاز کے تحت پورا اس کا جو سسٹم ہے وہ چل رہا ہے. پھر آگے کہتا ہے کہ اگر کوئی خدا ہے تو وہ مذہبی خدا نہیں ہو سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا جو اپنی مخلوق سے کسی بھی چیز کا تقاضا کرے. اب یہاں پر پھر ڈیسٹ بن جاتا ہے. اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پر یعنی جو اس نے اوپر یہ بات کی ہے یہاں سے وہ ڈیزم کی طرف راغب نظر آتا ہے. یعنی ڈی ایس بھی یہی چیزیں کہتے ہیں نا کہ جو ہے وہ خدا نے کائنات بنائی پھر ڈیٹیچ ہو گیا. اب وہ دوبارہ پلٹی مارتے ہیں
پلٹی مارتے ہوئے کہتے ہیں کہ کریٹر کے بارے میں اپنا عقیدہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں جو عقیدہ کسی مطلب جو یہ اب بیان کرنے لگے ہیں میرے خیال میں، یہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بھائی نے کہا تھا کہ ہندوؤں میں بھی ایک عقیدہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ یونانی سناتم، ہیں ان کے بھی مختلف سناتم میں وہ 5 جو 5 ان میں خدا، صفات، جی جی، اور اسی طرح یونان کے بھی مختلف خدا ہیں، مختلف چیزوں کے مختلف خدا ہیں. تو یہاں پر شاید وہ پھر اس طرف چلے گئے، یعنی یونانی خداؤں کی طرف اور دوسرے جو ہے وہ خداؤں کی طرف، کانسیپٹ کی طرف چلے گئے. کہتے ہیں کہ کوئی کریٹر یا کاز آف کریشن جسے میں خدا مانتا ہوں وہ نیچر ہے. اب دیکھ لیں کہ ایک جگہ پر جو کریٹر ہے جس نے نیچر کو تخلیق کیا ہے، اب وہ نیچر خود خدا بن گئی. یعنی اس بندے کا کنفیوژن کا لیول دیکھیں آپ، کہ اس بندے کا اپنے کنفیوژن کا لیول ذوالفقار علی کیا ہے. صاحب، ذوالفقار علی سر صاحب، وہ مجھے سر ایک شعر یاد آ رہا ہے سمیر کا، اپنے مقدمہ سوچ کے وہ کہتے ہیں ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی. جی تو اس ہاں، کو کچھ اپنے ایسا ہی ہے، مقدمے کی کچھ ایسا ہی خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ کیا کرے. ہے. اب دیکھیں یہی بندہ کہتا ہے کہ سمیر صاحب فرماتے ہیں خلقت کے اسباب، بھائی سورج ہو سکتا ہے، چاند ہو سکتے ہیں، پہاڑ ہو سکتا ہے، ہوا، پانی، یہ سب خلقت کے اسباب ہو سکتے ہیں، یہ کریٹر بھی ہو سکتے ہیں. یار مطلب ایک بندے کو جو ایک واضح طور پر اپنا ایک نظریہ رکھ کے ایک چینل چلا رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، اس بندے کو یہ تک تمیز نہیں ہے کہ کریٹر اور کریشن میں کیا فرق ہوتا ہے. جو چیز محتاج خالق ہو وہ خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کو خدا نے بیان جو ہے وہ پیدا کیا ہے وہ خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ مخلوق محدود ہے، خالق لامحدود ہے. مخلوق کے اندر نقاص یعنی نقص ہیں اور خالق بے جو ہے وہ عیب ہے. اور سر جی یہ اب وہ ایٹریبیوٹ ہی بندہ، تو اس سے پوچھے تھے، تو جی ہاں، ایٹریبیوٹ ہی اور تو وہ بتا نہیں سکا بیچارہ. علی بھائی نے جی بار جی بار اس بندے کو کہا، بار بار اس کو کہا ہے کہ یار دیکھو ہماری جو بحث ہے وہ اسی بات پہ چل رہی ہے کہ جس کریٹر کو تم مانتے ہو اس کے ایٹریبیوٹس بتاؤ. اور یہ واضح سی بات ہے، جب آپ کسی کو کریٹر مانتے ہو تو اس کے ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. اور وہ خالق ہے تو اگر اس درجے پر ہے تو اس کے درجے کے مطابق اس کے ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے. جس طرح ہم خالق جس کو مانتے ہیں اس کے ہم ایٹریبیوٹس بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے. پھر وہ آگے چل کر پھر پلٹی مارتا ہے، کہتا ہے کہ یہ سب زندگی جی. کو باقی، اب جو یہ اوپر والی چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ زندگی کو باقی رکھنے کے لیے ایک زندگی کا لازمہ ہے، حیات کا لازمہ ہے. یہ چیزیں ہوا، پانی، یہ ساری جتنی چیزیں ہیں یہ چاہیے مخلوقات کو زندہ رہنے کے لیے اور خدا نے پرووائڈ کی ہے. اب یعنی ان کو اب کریٹر نہیں مان رہے، یہ ان کی کنٹراڈکشن ہے خود. اب یہ یعنی یہ بندہ خود اپنے عقیدے کے بارے میں کلیئر نہیں ہے، بس ادھر ادھر سے جوڑ رہا ہے اصل میں. ذوالفقار علی صاحب، اب میں ذوالفقار علی مطلب صاحب، یہاں پر علی بھائی کو، نیچے جی جی سر نیچے ایک بندہ کمنٹ کر رہا ہے، کہتا ہے کہ کہتا ہے سمیر کی طرف سے وہ کمنٹ کر رہا ہے کہ سمیر کہتا ہے مجھے معاف کرو پلیز غلطی ہو گئی. اور ایک سر کمنٹ دیکھیں، یہاں پہ ہے، جی جی بنت صدیقی کا کمنٹ ہے، سسٹر کہتی ہیں کہ سمیر کہہ رہا ہے کہ میں انسان ہوں لیکن میں انسان نہیں ہوں. یہ تو سیدھی سی بات ہے نا، کیونکہ وہ خود اس وقت کنفرم نہیں ہے. تو جی اصل ان بات کو یہ ہے شک کہ ہے نا جی، سر اسی سمیر لیے تو دیکھیں میں اگر شک اگناسٹک بھی ہوں. ہو نا، سر شک بھی ہو نا تو بھی شک کو باقی رکھنے کے لیے انسان کے اندر علم ہونا چاہیے. دیکھیں جب شک ہوتا ہے تو یہ یقین کے بہت قریب چیز ہوتی ہے، یہاں سے آپ راغب ہوتے ہو یقین کی طرف. یعنی جو 4 سٹیجز انسان کے لیے بیان کی گئی ہیں، جسے ہم جو ہے وہ وہم اور جو ہے وہ شک اور ظن اور یقین، یہ جو 4 سٹیجز علم منطق کے اندر بتائی جاتی ہیں، یہ درجے ہیں. بتدریج انسان جو ہے وہ کمال تک پہنچتا ہے. اور یہ ہم سے جو ہے وہ اس طرح نہ کہے، کیونکہ وہ ہمارا کوئی گنہگار نہیں ہے، نہ ہی یہ انسان ہے. اور انسان کو اللہ نے عقل دی ہے اور اسی لیے دی ہے کہ وہ اس کو استعمال کرے اور جو صحیح چیز ہے اس کو قبول کرے. اچھا یہاں پر میں یہ کہتا چلوں کہ میں مطلب علی بھائی کو یہاں پر سلام ہی پیش کروں گا کہ اس نے ایک ایسے بندے یعنی ایک جاہل نما بندے کو جس کو خود اپنے عقیدے کا پتہ نہیں،
میں یہاں پر جب جاہل کہہ رہا ہوں تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ میں ان کی توہین کر رہا ہوں. جاہل سے میری مراد یہاں ہے کہ وہ لا علم ہے چیزوں کے بارے میں, اور تو اس کے باوجود علی بھائی نے اس کو بڑا مطلب طریقے سے دلائل دیتا رہا ہے, سمجھاتا رہا ہے. لفظ جاہل کی کتنی خوبصورت وضاحت فرمائی ہے آپ نے, داد ہے جی آپ کے لیے. سر دیکھیں, اب جب تک لکھنوی لینگویج نہ بولی جائے نا تب تک لطف نہیں آتا. کنٹینیو پلیز. جی, پھر حضرت زندگی کو ایوولوشن کی طرف لے جاتے ہیں اور پھر اسی نظریے کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں پوری طرح تھیوری آف ایوولوشن کے ساتھ اتفاق نہیں رکھتا. او بھائی, تھوڑی دیر پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ سارا اس طرح ری ایکشن ہوئے, پھر یہ ہوا, پھر وہ ہوا, پھر وہ ہوا, تو کہتے ہیں میں اس کے ساتھ بھی متفق نہیں ہوں. اب میں علی بھائی کو یہ کہتا ہوں کہ علی بھائی, یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ایک طرف ایک کریٹر کا نظریہ رکھتے ہیں اور اسی کریٹر کو خالق بھی مانتے ہیں, اور پھر اسی کریٹر کی خلقت کی اصل بھی نہیں جانتے. کہ بھائی مطلب آپ جب کہتے ہو کہ کوئی چیز کریٹر ہے تو کم از کم آپ کو پتا تو ہونا چاہیے نا کہ وہ کریٹر ہے کیا. پھر فرماتے ہیں کہ نیچر ہی میرا کریٹر ہے. اب دیکھیں, یعنی ایک بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کریٹر اگر کس کو کہے تو کیسے کہے. یعنی جب بندہ واقعاً جو ہے وہ اصل سے جب جو جدا ہوتا ہے اور غور و فکر نہیں کرتا تو پھر اسی طرح ہی کلابازیاں ہی مارتا رہتا ہے. پھر آگے جا کر وہ پھر پلٹی مارتا ہے, کہتا ہے کہ نیچر, انرجی اور ایٹماسفیئر یہ بھی کریٹر ہو سکتے ہیں. یہاں پر بس میں اب اس سے زیادہ اور کیا بات کہوں. میں یہ کہوں گا کہ جب جناب سمیر صاحب کے ساتھ موضوع اور وقت طے ہو رہا تھا اس وقت وہ ڈیسٹک تھے اور ایک کریٹر کو مانتے تھے, اور ڈیزم کی تعریف اور ان کے عقائد ایک ہیں, یعنی کائنات اور اس میں موجود مخلوق کا پیدا کرنے کے بعد اب خدا الگ ہو کر بیٹھ گیا ہے اور کائنات کے اندر نیچرل لاز اپنا کام کر رہے ہیں, اور نہیں نیچرل لاز کے ذریعے الخالق یعنی دی کریٹر اپنے آپ کو مخلوقات پر ظاہر کرتا ہے. اصل میں تو یہ اس کا عقیدہ تھا, مگر یہ اس عقیدے پر بیچارہ چلا نہیں, اور اگر وہ اس عقیدے پر چلتا اور پراپرلی اس پر گفتگو کرتا تو بیچارہ پھر بھی نہیں چل پاتا وہ. کیوں؟ کیونکہ اب جو نئے ایتھیسٹ ہیں انہوں نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. 2006 کے بعد جتنے بھی ہمارے پاس اس وقت جو گرو ہیں ایتھیزم کے حوالے سے, وہ فلسفی کو چھوڑ چکے ہیں. ایون اسٹیفن ہاکنگ نے کہا کہ فلسفی از ڈیڈ, کیونکہ فلسفی واحد ایسی چیز ہے جو کہ ان کو پریشان کرتی ہے کہ وہ ان کو متوجہ کرے اس خالق کے اصل کی طرف جو کہ اس پوری کائنات کا خلق کرنے والا ہے. بس میں یہ کہوں گا کہ علی بھائی کو بہت تھینک یو سر. پھر بھی علی بھائی کو میں صرف یہ کہوں گا کہ ان کی جو ہے وہ یہ جرت تھی کہ انہوں نے بڑے ضبط کے ساتھ, نظم و ضبط کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرتے رہے, ان کو کلوز دیتے رہے, اور ان کو جو ہے وہ ہمت دیتے رہے, ان کو اپنا ٹائم دیتے رہے کہ بھائی کچھ کرو, کچھ آگے بڑھو, تاکہ لوگوں کو کچھ پتہ لگے کہ تم کس علم کے مالک ہو. بہرحال آئی مطلب اپریشیٹ ٹو علی بھائی اور ساری ٹیم اور جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوں اور جنہوں نے مجھے سنا. میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں نے زیادہ وقت لے لیا ہو. آپ سب لوگ سلامت رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.